جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. ہدایت اور عقائد اسلامی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں آیہ مبارکہ کا وہ جز پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. یہ جو ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، تو ان نشانیوں کو بیان کرنا، ان نشانیوں کو دکھلانا، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بے توجہی سے دیکھ کے گزر جاؤ. اس لیے کہ دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے یہ شکایت کی ہے کأین من آیت یمرون علیہا. بہت سی ہماری نشانیاں ایسی ہیں، بہت سی ہماری آیتیں ایسی ہیں کہ دیکھتے ہیں سرسری گزر جاتے ہیں. تو اب جو آیت بن کے آ جائے اسے دیکھ کے گزر نہ جاؤ، رک اس مقام پہ رک جاؤ. یعنی خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جسے آیت بنا دیں، ہم جسے آیت بنا دیں تو پھر جب گزرو اور وہ آیت تمہاری نگاہ کے سامنے آ جائے تو اس آیت سے سرسری نہ گزر جانا، اس آیت پہ رک جانا. آیت سے مراد فقط قرآن کے جملے نہیں ہیں. آیت کا مطلب فقط قرآن کی آیتیں نہیں، آیت کا مطلب نشانی، یعنی ہر وہ شے جو خدا کے وجود پر دلیل بن جائے وہ قرآن کی اصطلاح میں آیت ہے. دیکھو پچھلی تقریر سے متصل ہوں اور اسی تقریر سے مجھے آگے جانا ہے. ہر وہ شے جو خدا کے وجود کی دلیل بن جائے، کائنات کی کوئی بھی شے جو خدا کے وجود کی دلیل ہو وہ اصطلاح قرآنی میں آیت ہے. عرب جاہلیت کے ایک شاعر نے کہا وفی، عربی شعر، وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی آیتیں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہے. اس لیے کہ اگر ایک نہ ہوتا تو بننے والوں میں یکسانی نہ ہوتی. کائنات کا ذرہ ذرہ وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی آیت ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو سورج اللہ کی نشانی آیت، چاند اللہ کی آیت، زمین اللہ کی آیت، چلنے والی ہوا اللہ کی آیت.
لیکن اتنی مرتبہ سورج اور چاند کو ہم نے دیکھا اور اتنی مرتبہ ہوا کو ہم نے برتا کہ اب وہ آیت نہیں رہے، عادت بن گئے. پہنچ رہی ہے بات. کچھ مسائل ہیں جن مسائل کو اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. سورج آیت ہے لیکن اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ عادت بن گیا. چاند اللہ کی آیت ہے، اتنی مرتبہ اس کی چاندنی سے لطف اندوز ہوئے کہ وہ آیت نہ رہا، عادت بن گیا. ہوا آیت ہے، اتنی مرتبہ جسم سے بس ہوئی کہ آیت نہ رہی، عادت بن گئی. زمین بہت بڑی آیت ہے جس پہ رہتے ہیں، لیکن اب رہتے ہیں 24 گھنٹے کا زمین کا ساتھ ہے، آیت نہیں رہی، عادت بن گئی. توجہ ہے نا؟ تو بھائی سنو اب جملے کو کہ ہوا اب تمہارے لیے عادت ہے، سورج تمہارے لیے عادت ہے، چاند تمہارے لیے عادت ہے، زمین تمہارے لیے عادت ہے. جب سورج چاند کو گہن لگے اور ہوا آندھی میں بدل جائے اور زمین کو زلزلہ آ جائے تو نماز آیات واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز آیات واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ تم نے ہماری آیت کو اپنی عادت بنایا، اب پھر ہم تمہاری عادت کو اپنی آیت بنا رہے ہیں. بجے گا عادت اور آیت کا فرق اگر سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے آگے جاؤں گا. بھائی پرندوں کا اڑنا اب تو عادت ہے، پہلے آیت رہا ہوگا، اب تو اتنے ہزار مرتبہ ہم نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ عادت ہے. سیلاب کا آنا، جب بھی بارش کا موسم آ جائے تو بستیوں کے بچوں کو سیلاب تباہ کر دے، بھائی اب عادت ہے. اگر کیا آیت تھا بھائی، ہے یا نہیں؟ ٹڈیوں کا پیدا ہونا پہلے کبھی آیت رہا ہوگا، آج عادت ہے. اگر کیا ٹڈیوں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، سیلاب پہ کنٹرول ہو یا نہ ہو کیونکہ ملک غریب ہے، لیکن ٹڈیوں پہ کنٹرول ہے. باتیں ہوتی ہیں. پودے کا اگنا اگر کوئی بالکل نیا ہو نا تو اگتے ہوئے پودے کو دیکھا گھبرا جائے گا، لیکن اتنی مرتبہ اگتے ہوئے دیکھا کہ اب آیت نہ رہا، عادت بن گیا. اچھا گھروں میں جانا کتنی بڑی عادت ہے. تو اب سنو اور جملے کو اپنے ذہن میں محسوس رکھ لینا. آیت اور عادت کا فرق. سیلاب کا آنا عادت ہے، اگر وہی سیلاب قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تو آیت ہے. آیت اور عادت کا فرق واضح ہو نا. سیلاب کا آنا عادت ہے، وہ سیلاب اگر قوم نوح کو ڈبونے کے لیے آئے تو آیت ہے. بھائی پرندے کا اڑنا عادت ہے، لیکن پرندہ اگر پنجوں میں کنکریاں لے کے آ جائے تو تب عادت نہیں ہے، آیت ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، وہ ٹڈیاں اگر قوم موسیٰ پہ آ جائے تو آیت بن جائے. بھائی پودے کا اگنا، توجہ رکھنا، پودے کا اگنا عادت ہے. پودا اگر غار ثور کے دہانے پہ اگے تو آیت ہے. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، اگر غار کے دہانے پہ جالا بنتے تو آیت ہے. عام طریقے سے گھر میں دروازے کے ذریعے جانا عادت ہے، اگر دیوار توڑ کر ماں کو بلایا جائے تو آیت ہے. آیت اور عادت کا فرق سمجھ میں آ گیا. تو اب ہر وہ شے جب وجود خدا کی دلیل بن جائے وہ قرآن کی اصطلاح میں آیت ہے. یہی سبب ہے. بھائی دیکھنا بہت بیدار اور صاحبان فہم تشریف فرمائے، صاحبان فکر تشریف فرمائے. اب میں آیت کو آیت سے متصل کر رہا ہوں. جو وجود خدا کی دلیل بن جائے وہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی نشانی اللہ کی نشانی ہے. جبریل آئے مریم کے پاس، جناب مریم گھبرائی، قالت انی اعوذ منک بالرحمن ان کنت تقیا. کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلام زکیہ. مریم مت گھبراؤ، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جبریل اللہ کا چھوٹا سا رسول ہے.
ہے نا, رسول بن کے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ, تاکہ میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ اور معصوم بچہ عطا کر دوں. میں عطا کر دوں. میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, میں عطا کر دوں, اللہ عطا کرے نہیں. قرآن میں کبھی اس طریقے سے غور کیا کرو جس طریقے سے میں اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی سورہ مریم دور نہیں ہے, اٹھا لینا سورہ مریم کو اور ترجمہ دیکھ لینا سورہ مریم کی ایک آیت مبارکہ کا, انما انا رسول ربک. مریم میں تمہارے رب کا رسول بن کے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ, تاکہ میں رسول تجھے ایک پاکیزہ اور معصوم بچہ دے دوں. بھائی عجیب بات ہے, اللہ دے دے نہیں, اللہ کا رسول بچہ دے دے تو کائنات کا سب سے چھوٹا رسول ہے جبریل, اور اس کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے بچہ دے دے. تو جبریل کی رسالت تو حق نہیں جائے کہ جس کو چاہے بچہ دے دے, اور اگر محمد سے بچہ مانگے تو شرک ہو جائے. اور میں نے ہمیشہ اپنے سننے والوں سے یہ اپیل کی کہ اپنے عقائد کو درست کرو قرآن کی روشنی میں. اگر قرآن کافی ہے, اگر قرآن کافی ہے تو پھر اپنے عقائد کو قرآن کی روشنی میں درست کرو, اپنے عقائد کی قرآن کی روشنی میں اصلاح کرو. انما مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مریم میں تمہارے اللہ کا رسول ہوں, تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ اور معصوم بچہ دے دوں. قالت, مریم گھبرا گئی, کہنے لگی انا یکون لی غلام, بھائی مجھے کہاں سے بچہ ہو جائے گا. اب مریم کا جملہ دیکھیے کوٹ کیا قرآن نے, قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. بھائی سنو جبریل سنو, مجھے کہاں سے بچہ ہو جائے گا. میرا کردار بے عیب ہے, کسی انسان نے مجھے مس نہیں کیا. جس کا کردار بے عیب ہو اور جسے کوئی انسان مس نہ کرے اسے بچہ کہاں سے ہو جائے گا, ہے نا. مریم کے تیور کو دیکھا آپ نے, مریم کے جلال کو. قالا, وہ فرشتہ بولا, بھائی سننا, قالا کذالک, کہا مریم ایسا ہی ہوگا. سورہ مریم پڑھ رہا ہوں, قالا کذالک. مریم کہہ چکی نا, اپنے جلال کا اعلان کر چکی. قالا کذالک, مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربک ہوا علی ہین, اور تمہارے رب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ بے باپ کے کسی کنواری کے بدن سے بچہ پیدا کر لینا یا کر دینا یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے, اس لیے کہ میں تو بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو پیدا کر چکا ہوں. ہوا علی ہین, یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. وہ جو بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو بنا دے, وہ بغیر باپ کے اگر عیسیٰ کو بنا دے تو اس میں کون سا بڑا کمال ہو جائے گا. یہ آسان ہے, ایسا ہی ہو کے رہے گا. اور سنو مریم, ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لنجعلک, بھائی توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جس منزل کے لیے میں نے زحمت دی تھی, اور اس منزل سے اگر میں آسانی سے گزر گیا تو مقام محمد تک جاؤں گا. ایک سانس میں ان آیات کو سنیں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. اور سنو مریم, تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ لنجعلہ رحمت آیۃ للناس, ہم تمہارے اس بے باپ کے بچے کو اپنی آیت بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. بھائی توجہ رکھنا, ہم اس بے باپ کے بچے کو اپنی آیت بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. ورحمۃ منا, اور وہ ہماری رحمت کا ایک جز ہوگا. وکان امرا مقضیا, اور مریم یہ خلق نہیں ہے, امر ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس جملے کا لطف لیں گے. مریم یہ خلق نہیں ہے, یہ خلق نہیں ہے, یہ امر ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, خلق اور ہے, امر اور ہے. یہ خلق کانا امرا مقضیہ, یہ خلق نہیں ہے, یہ امر ہے, اور امر مقضی ہے.
تو عیسیٰ اللہ کی آیت، بغیر باپ کا بچہ ظاہر کہ اللہ کی نشانی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اب یہاں رک جاؤ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت، یہاں روک رہا ہوں، اور اب روک کر وہ جو دلیل دوں گا نا تو خواہش میری یہ ہوگی کہ میرے ایک ایک سننے والے کے ذہن میں وہ دلیل اب محفوظ ہو جائے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ بھائی آیت تو آیت سے جوڑوں گا اور پھر 31 آیت تک مجھے جانا ہے، اور یہ آیات ذہن کے اندر محفوظ ہوتی ہے تو عیسیٰ آیت ہے۔ اچھا عیسیٰ آیت وجود خدا کی دلیل، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اللہ کے وجود کا دلیل قائم ہو گئی، آیت بن گئے، اور وہ جو آمینہ کے بطن مطہر سے باہر آیا اور اس شان کے ساتھ آیا کہ جب آیا تو فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی، ایوانے کسرا کے کنگرے گر گئے، اور جس رات میں آیا پوری رات منور رہی۔ دیکھو یہ تینوں نشانیاں ہیں ولادت محمد میں، تو جس کی ولادت پہ آیتیں اترے کیا وہ خود آیت نہیں ہوگا؟ سنتے جانا پیدا ہوا تو باپ زندہ نہیں تھا، عجیب بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں، پیغمبر اکرم اپنے باپ کے انتقال سے پہلے، اپنے باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد پیغمبر اکرم کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی، تو اتنا حبیب ہے بھائی۔ دیکھو بھائی دیکھنا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ اتنا محبوب ہے، اتنا چہیتا ہے، اتنا لاڈلا ہے یہ محمد اپنے اللہ کا کہ اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آمینہ کا احسان ہو اس پر یا عبداللہ کا اس کے اوپر احسان ہو۔ باپ کو بھی اٹھا لیا کہ میرے محمد پہ باپ کا احسان نہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ماں کو اٹھا لیا انتہائی بچپنے میں کہ میرے محمد پر ماں کا احسان نہ ہونے پائے۔ اب میری آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی عبداللہ کو اٹھایا کہ محمد پہ احسان نہ ہو جائے، آمینہ کو اٹھایا کہ محمد پہ احسان نہ ہو جائے، تو پروردگار پہ اپنی ہی گود میں پرورش کر، یہ ابو طالب کی گود میں کیوں دے رہا ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں بھائی؟ عبداللہ کو رسول کے باپ ہے، حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا محمد پہ احسان نہ ہو جائے، جناب آمینہ کو بچپنے میں اٹھا لیا کہیں محمد پہ احسان نہ ہو جائے، اور اٹھا کے محمد کو ابو طالب کی گود میں لے لیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ حبیب تو یتیم تھا تو ہم نے تیری پرورش کی۔ اب عجیب بات ہے، عجیب مرحلہ فکر آ گیا یا نہیں آ گیا؟ لیکن اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ اگر میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گیا تو میرا آج کا یہ سلسلہ گفتگو بہت آگے تک چلا جائے گا۔ بھائی رکے رہنا عالم جدید کا یتیمن صاحبہ محمد کو اٹھا کر ابو طالب کی گود میں رکھ دیا، تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے اپنی گود میں لیا۔ اچھا یتیم محمد گود میں کس نے لیا؟ ابو طالب نے، نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عجیب کمال ہے، عجیب کمال ہے۔ بس سنے جانا، ابراہیم نے کام کیا ہو اور اللہ نے کہا ہو کہ میں نے کیا، مل جائے قرآن میں مجھے دکھلا دینا۔ سننا اتنا سے سننا، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہے نا، تو ابراہیم نے کوئی کام کیا ہو کوئی، اور اللہ کہے میں نے کیا نہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت ہیں، موسیٰ نے کوئی کام کیا ہو، اللہ کہتے موسیٰ کا کام میرا کام نہیں، کام موسیٰ کا کہے اللہ کے میرا نہیں۔ حالانکہ ابراہیم بھی معصوم، موسیٰ بھی معصوم، عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کام کو اللہ نے کہا ہو میرا کام نہیں۔ 1,23,999 نبیوں کے جتنے بھی واقعات مل سکے قرآن میں، سب کے تو واقعات بھی نہیں ہے نا، ان میں سے جتنوں کے واقعات مل سکے قرآن میں اور جتنوں کے واقعات مل سکے قصص الانبیاء میں، ان سب کو جا کے دیکھنا، کہیں اگر مل جائے تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور آج کے تک ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ پروردگار نے کسی نبی کے کسی کام کو اپنا کام نہیں کہا، اپنا کام نہیں کہا۔ بھائی کام کرے ابراہیم،
اور اللہ کہتے یہ میں نے کیا؟ نہیں، ابراہیم کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے. کام کرے موسیٰ، کام کرے موسیٰ، اللہ کہے یہ میں نے کیا. بھائی موسیٰ کی کیا مجال ہے کہ ان کا کام اللہ کا کام بن جائے؟ تو اب کس کی مجال ہے؟ ایک ہی نبی ہے جس کے کام کو اللہ نے اپنا کہا. عجیب بات ہے، رکے رہنا. ایک ہی نبی ہے جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا اور اس کے بھی سارے کاموں کو اپنا نہیں کہا. پھر سنو، اس جگہ جو کہنے جا رہا ہوں نا وہ اس قابل ہے کہ سنا جائے. دیکھو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں اپنے محترم سننے والوں کو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں. جو کتاب میں دیکھتا ہوں وہی سناتا ہوں، سنی ہوئی سنانے کا عادی نہیں ہوں. یہ بات ذہن میں رہے. تو اب میں نے پوری تاریخ حدیث دیکھ ڈالی، کہیں نہیں ملا کہ آدم کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اللہ کہہ دے یونس کا جسم میرا جسم ہے، یوسف کا چہرہ میرا چہرہ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، عیسیٰ کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، گھٹنے موسیٰ کے گھٹنے میرے گھٹنے. نہیں ملا. آدم کی آنکھ آدم ہی کی ہے، آدم کا سر آدم کا ہے، آدم کا پاؤں آدم ہی کا ہے، نوح کی آنکھیں نوح کی آنکھیں، میری آنکھیں نہیں ہیں. تو اب کسی نبی کے کسی عضو بدن کو اللہ نے اپنا نہیں کہا. کل ایک نبی ہے، آیت ہے سب سے بڑی کائنات کی، اور وہ نبی ہے آمنہ کا لال. اطمینان سے سننا، اطمینان سے. ایک نبی ہے جس کی کچھ چیزوں کو اللہ نے کہا یہ میری ہے. آدم کی آنکھ میری ہے؟ نہیں. یونس کا ہاتھ میرا ہے؟ نہیں. یوسف کا چہرہ میرا ہے؟ نہیں. موسیٰ کی زبان میری ہے؟ نہیں. عیسیٰ کے پاؤں میرے ہیں اللہ کے؟ نہیں. ایک محمد کو لیا اور لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ محمد کا سر میرا سر ہے، محمد کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، محمد کا سینہ میرا سینہ ہے، محمد کے گھٹنے میرے گھٹنے ہیں، محمد کی انگلیاں میری انگلیاں ہیں. نہیں، محمد کے پورے جسم سے دو چیزیں نکالی. بچوں جو رکھنا، دو چیزیں نکالی. ایک محمد کا ہاتھ لیا اللہ نے اور کہنے لگا بمار رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں نا، میں توجہ رکھنا. محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ تو نے پتھر نہیں پھینکے، یہ پتھر اللہ نے بھیجے. محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ، کہہ دیا یا نہیں کہہ دیا؟ دوسری آیت ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو محمد بیعت لے رہا ہے تو یہ محمد بیعت نہیں لے رہا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، طے ہو گئی بات. محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. اور اب محمد کا دوسرا ہاتھ کہا سنو ایک چیز اور ہے محمد کی جو اس کی نہیں ہے، میری ہے. پروردگار بتلاتے کہا جاؤ سورہ والنجم میں دیکھو، سورہ والنجم میں دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. محمد اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، محمد کی زبان میری زبان ہے. توجہ رکھنا. محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ، محمد کی زبان میری زبان. محمد کے اور کسی عضو بدن کو اللہ نے نہیں کہا کہ میرا. محمد کا سر میرا، محمد کے بال میرے، محمد کی کملی میری، محمد کا پاؤں میرا، محمد کے گھٹنے میرے، محمد کا گوشت میرا. نہیں، محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، محمد کی زبان اللہ کی زبان. تو پروردگار ان دونوں چیزوں سے کام کیا لینا ہے؟ میرے مالک ان دونوں چیزوں سے کام کیا لینا ہے؟ محمد کے ہاتھ سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے جو کہتا ہے یہ ہاتھ محمد کا نہیں لے رہا ہے؟ اور محمد کی زبان سے کیا کام لینا چاہتا ہے جو کہتا ہے زبان محمد کی نہیں ہے میری ہے؟ تو راز اس دن کھلا جب ہاتھ پہ اٹھایا اور زبان سے کہا من کل تو مولا ہو وہاں علی مولا.
یہ بات کسی نبی کے بھائی بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. اب آیت ہدیہ کر رہا ہوں, ہزاروں مرتبہ وہ آیت سنی ہوگی میرے محترم سننے والوں نے, وہ آیت مبارکہ ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. اب مجھ سے بھی سنتے جاؤ لیکن تمہید مسلسل رہے. اچھا تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, کرے محمد کہلائے خدا کا, یہی تو ہے نا. محمد جو کام کرے وہ خدا کا کام کہلائے. کیا محمد نے, پتھر پھینکے محمد نے, اللہ نے کہا اس نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے. بات کی محمد نے, اللہ نے کہا اس نے بات نہیں کی میں نے بات کی. ہو گئی نا بات طے. تو ایک ملا 1,24,000 پیغمبروں میں سے کل ایک ملا جس کا عمل اللہ کا عمل. ایک ہی ملا نا, اور کوئی ملا ہی نہیں. لیکن پیغمبروں سے ہٹ کر مجھے ایک اور ملا, ایک اور ملا. سننا یہ کہ بہت نازک مرحلہ ہے اور میں بڑی احتیاط سے استدلال کو بیان کرنے کا عادی ہوں. تو پیغمبر, عمل پیغمبر کا, نسبت اللہ کی طرف. اب ایک اور ہے, سب کے ذہن میں وہ آیت ہوگی, استدلال پیش کر رہا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے محمد کو خانہ کعبہ سے عرش تک. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے محمد کو خانہ کعبہ سے عرش تک. کون لے گیا؟ اللہ. لے جانے کون آیا تھا؟ جبریل. عمل جبریل کا, نسبت اللہ کی طرف. کچھ بات واضح ہوئی. میں یہی تو کہ پیغمبروں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کے عمل کو اللہ کہے میرا نہیں. میرا محمد اگر کچھ کر دے میں کہوں گا میرا عمل ہے, میرا جبریل اگر کچھ کر دے میں کہوں گا میرا عمل ہے. اچھا یہ دونوں آقا غلام ہیں, محمد اور جبریل آقا غلام ہیں, لیکن برابر کا اسٹیٹس ہے. وہ نبیوں میں سید الانبیاء, یہ فرشتوں میں سید الملائکہ. بس میں نے آدمی کو بڑی زحمت دی ہے اور میں ابھی اس آیت تک نہیں پہنچا جس آیت پر آج بات کو روکنا ہے. لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے تو اللہ کسی کے عمل کو اپنا عمل قرار نہیں دیتا, اور اگر قرار دیتا ہے تو کل دو کے عمل کو. سید الملائکہ لے گیا محمد کو, اللہ نے کہا میں لے گیا, ہے نا. جبریل لے گئے, اللہ نے کہا میں لے گیا. محمد نے پتھر پھینکے, اللہ نے کہا کہ میں نے پھینکے. تو اللہ یا سید الملائکہ کے عمل کو اپنا کہتا ہے یا سید الانبیاء کے عمل کو اپنا کہتا ہے. اور اب میں یہ قرآن ہے اور اب میں گھبرا گیا بھائی. اب تک میں نے قرآن سے پڑھا کہ رسول کا, محمد کا عمل خدا کا عمل قرآن, جبریل کا عمل خدا کا عمل قرآن, ہے نا. دو ہی ملے نا, دو ہی ملے. اور جب میں پڑھتا ہوا 30ویں پارے تک پہنچا اور ایک مرتبہ میں نے سورہ دیکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اگلا حبیب پروردگار بول رہا ہے, حبیب تو مفلس تھا, دولت میں نے دی, تو یتیم تھا, تربیت میں نے کی. تربیت کی ابو طالب نے نسبت اللہ کی طرف, دولت دی خدیجہ نے نسبت اللہ کی طرف. پہنچ رہی ہے نا بات. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری تربیت کی, تمہاری پرورش کی. حبیب تم مفلس تھے, ہم نے تمہیں دولت عطا کی. مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ, یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب. اس نے پرورش نہیں کی, حبیب ہم نے کی. عمل ابو طالب کا, نسبت اللہ کی طرف. خدیجہ نے تجھے دولت نہیں دی, حبیب ہم نے دی. عمل خدیجہ کا, نسبت اللہ کی طرف. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ پورے قرآن میں یہی ملا تھا نا کہ عمل محمد کا نسبت اللہ کی طرف, عمل جبریل کا نسبت اللہ کی طرف, عمل ابو طالب کا نسبت اللہ کی طرف, عمل خدیجہ کا نسبت اللہ کی طرف. تو ابو طالب اور خدیجہ کا کسی ذات سے موازنہ ہی کرنا ہو تو کسی نو مسلم سے نہ کرنا, یا سید الانبیاء سے موازنہ کرنا یا سید الملائکہ سے موازنہ کرنا.
بھائی اب مقام ابو طالب سمجھ میں آ گیا نا، تو مجھے نہیں بحث کرنی کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھوانے آئے ہو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھیں. خود محمد رسول اللہ نے کبھی کلمہ پڑھا ہو بتلا دو. بتلاؤ تاریخ میں، کہیں کسی تاریخ میں دکھلا دو کہ پہلے میرے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ. پوری تاریخ میں دکھلاؤ، کرنے لگے کہ نہیں وہ تو کل اصرار ہے مسلمانوں کو. بس دو جملے سنتے جاؤ. بڑا اصرار ہے کلمے پر، ہے نا، کہ جب تک زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہے، چاہے دل سے مانتا ہی کیوں نہ رہے. تو اسے کہ کسی نے نہیں کہا ہوگا، تو کسی نے نہیں کہا، آپ نے کہا کافر ہے. تو جس نے کہا اس کو تو کہیے نا مسلمان ہے، جس نے کہا اس کو کہیے مسلمان. اب میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کس نے کہا. رسول بجاؤ دیکھ لینا، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، یہ واقعہ نہ ملے تو مجھ سے حوالہ لے جانا. سیرت حنبیہ سے لے کر سیرت ابن ہشام تک، بلکہ نہیں سیرت ابن اسحاق تک. چھوٹا سا واقعہ ہے اور میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے ہوگا. رسول مکے کی ایک وادی سے گزر رہے ہیں، مشرکین مکہ کھڑے ہوئے 15-17 سال شہر سے باہر. اچھا چھوٹا سا شہر تھا، چاروں طرف سنگلاخ چٹانوں کے پہاڑ، نہ بوٹا نہ بیل نہ درخت، بے آب و گیا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کیکٹس کی، یہ ماحول تھا. رسول کہیں جا رہے ہیں اور مشرکین مکہ پہاڑ کی چھاؤں میں کھڑے ہیں، چھوٹی سی پہاڑی اس کی چھاؤں میں کھڑے ہیں. رسول ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے روک لیا، کہا محمد تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے کوئی نشانی دکھلاتا ہے، کوئی آیت دکھلاتا ہے. دیکھو آیت لینے رہے، کوئی آیت دکھلاتا ہے، کوئی نشانی دکھلاتا ہے. کہا کہ ہاں. کہا آیت دکھلاؤ گے؟ کہا کہ دکھلائیں گے. اتفاق کے وقت یہ کہ ایک بجو بھاگتا ہوا جا رہا تھا. بجو اب پتہ نہیں شہر میں ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، عربوں میں بہت ہوتے ہیں. ریگستانی جانور ہے تو جہاں ریگستانی علاقہ ہوگا وہاں یہ جانور زیادہ پایا جائے گا، ہے نا. ریگستانی جانور ہے، ریگستانی علاقے میں پایا جائے گا. مکہ ریگستان کے دہانے پہ ہے. بجو بھاگ رہا تھا، زبو زواد بے عین. کہنے لگے کہا آیت دکھلاؤ گے؟ کہا دکھلاؤں گا. کہنے لگے یہ جو بجو بھاگ رہا ہے اس بھاگتے ہوئے بجو کو بلاؤ، جب ہم تمہیں نبی مان لیں گے. یہی تمہاری آیت ہے، یہی تمہارا معجزہ ہے. کیا واقعا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ تھا سنجیدہ تھا؟ یہ بھاگتے ہوئے جانور کو بلاؤ، اگر وہ آ گیا تو ہم تمہاری نبوت مانگ لیں گے. کیا یہ واقعا سنجیدہ مطالبہ تھا؟ نہیں، اس میں بھی مذاق تھا. اس لیے کہ مشرک تھے مگر یہ جانتے تھے کہ بھاگتے ہوئے وحشی جانور کو اگر پکار کے بلایا جائے تو وہ پلٹنے کے بجائے اور تیز بھاگنے لگتا ہے. بھائی باتیں واضح ہیں نا، باتیں تو واضح ہے نا. وحشی جانور کو، بھاگتے ہوئے وحشی جانور کو اگر پکارو تو آواز سن کے وہ اور تیز بھاگے گا. تو حقیقت میں یہ مطالبہ سنجیدہ نہیں تھا بلکہ رسول کو لاجواب کرنا تھا کہ یہ پکاریں گے وہ اور تیز بھاگے گا، ہے نا. اب اتفاق یہ ہے کہ رسول نے اسے آواز دے دی اور وہ وہی سے بھاگتے ہوئے سے مڑا اور مڑ کر رسول کے پاس آگے کھڑا ہو گیا. رسول توجہ رکھنا، رسول کے پاس آگے کھڑا ہو گیا. اب مجھے گھبرا گئے، مجھے پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ پالتو، ہم تو سمجھے تھے کہ وحشی جانور ہے، جب نبی پکارے گا اور بھاگے گا. یہ وحشی جانور نبی کے مقابلے میں اور بھاگے گا. اب ہم کیا کریں کہ یہ تو آگے کھڑا ہو گیا. تو دماغ میں آیا شاید رسول نے پالا ہوا ہو، پالتو کہتے ہیں نا اردو میں، شاید رسول نے اسے پالا ہوا ہو اور پہلے سے اسے یہاں چھوڑ دیا ہو کہ جب ہم آئیں گے تو بلا لیں گے. اس لیے کہ اصول ہے کہ وحشی بھاگتا ہے، پالتو کھڑا رہتا ہے نا. اصول ہے نا بھائی. سننا بھائی، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا ابو طالب نے، مجھے کیا معلوم.
لیکن اب جو واقعہ ہے نا سامنے اسے یاد کروں گا اور پھر ایک دلیل دوں گا اور اس دلیل کو جا کے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ویریفائی کر لینا. اچھا تو اب وہ تو آگے کھڑا ہو گیا. دل میں خیال گزرا شاید فالتو ہو, کہنے کا محمد ایسے تو نہیں مانیں گے, حالانکہ مطالبہ پورا ہو گیا. کہا تھا ایسے بلاؤ, رسول نے بلا دیا, اب تو مان لو ہے نا. دیکھ رہا ہے پھر نہیں مان رہا ہے. کتنے ایسے ہوں گے زمانے رسول میں نہیں معلوم, کتنی ایسی ذہنیتیں ہوں گی کچھ نہیں معلوم. دیکھ رہا ہے پھر نہیں مانتا. کہا کہ کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارا فالتو ہو. کہا پھر دوسرا مطالبہ کرو. کہا ایک آیت اور دکھلا دو, آیت نشانی. کہا کیا؟ کہا اس بجو سے کہو کہ یہ تمہاری نبوت کی گواہی دے, کلمہ پڑھے. بجو نے ایک مرتبہ منہ اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کچھ لوگوں نے جب جانور کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا, ان مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے جب سنا تو خود بھی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے. تو جانور کی زبان سے سن کر مسلمان ہونا اور ہے, انسان کی زبان سے سن کے مسلمان ہونا اور ہے. بات پہنچ گئی نا, پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, بھائی تم کہتے ہو نا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں تھا, ہے نا یہ اصول؟ تو جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ بھائی بہت سیدھی 2+2 برابر ہے 4 کے. بھائی ایک نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو اگر وائی نے کلمہ پڑھ دیا تو مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا, کہتے ہو کہ مسلمان نہیں ہے. تو اب اس بجو نے تو کلمہ پڑھ دیا نا. تو جب مسلمانوں کی فہرست بناؤ تو لکھو کہ بزرگوں میں فلاں بزرگ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بجوؤں میں فلاں بجو نے پہلے کلمہ پڑھا. عورتوں میں فلاں عورت نے پہلے کلمہ پڑھا, غلاموں میں فلاں غلام نے پہلے کلمہ پڑھا, بچوں میں فلاں بچے نے پہلے کلمہ پڑھا. بھائی اب فہرست تو اسی طریقے سے بننی چاہیے نا. یعنی بجو کا تذکرہ چونکہ کلمہ اسے پڑھ لیا ناگزیر ہے. بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اصرار ہے. ایک جس نے کلمہ پڑھا اسے مسلمان نہیں کہتے, جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو کافر ہے ہی, ہے نا. تو اب ابو طالب نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں ہے, تاریخ میں نہیں ہے. اور یہ ویسے نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں. اور اکثریت تاریخ یہی کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کسی نے سنا نہیں لا الہ الا اللہ, سوائے تو چھوٹی چھوٹی روایتوں کے. کسی نے سنا نہیں ابو طالب. اگر یہ نہ ملے تو تمہیں حق ہے کہ دوسرے دن یہ ممبر بنا لے دو. اور دونوں واقع سیرت النبی سے پڑھ رہا ہوں, اور سیرت النبی کی کتابوں کے حوالے دوں, بڑی دیر ہو جائے گی. میں نے عربی میں پڑھا, اردو کتابوں میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا. مکی زندگی ہے, اطمینان سے سننا. ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا فیصلہ ہونا ہے. مکی زندگی ہے, اور یہ وہ زندگی ہے جب رسول کی راہوں میں کانٹے بچھے. ایک دن رسول گھر میں تھے, جانا دیکھنا. ایک دن رسول اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت حمزہ علیہ السلام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. بڑے جلال کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوئے, کہنے لگے میرا بھتیجا محمد کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا اس حجرے میں ہے. حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی, بڑے بہادر تھے حمزہ, بڑے بہادر تھے. حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی اور کمان سے خون ٹپک رہا تھا. کمان کو ہاتھ میں لیے ہوئے حمزہ رسول کے حجرے میں آئے, کہنے لگے محمد میری بات سنو. اب چچا ہے نا, اسے تو کہے کہ حق ہے. محمد میری بات سنو, ادھر دیکھو محمد. رسول نے دیکھا, بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا چچا. لیکن رسول چچا نہیں کہہ رہے, کیا کہہ رہے حمزہ کیا ہو گیا. کہا بتاؤ کیا ہو گیا. میں گزر رہا تھا مکے کی چہار دیواری کے قریب, رسول کے قریب سے میں گزر رہا تھا, اور حمزہ اپنی بھوتال بیان کرتا. جب راستے میں ابو جہل مل گیا, اور جیسے ہی اس نے میری صورت دیکھی, تمہیں برا بھلا کہنا کہ کوئی تمہیں برا بھلا کہے اور حمزہ بول دے تو میں نے یہ سامان اٹھائی اپنے دوست سے, اور کا حق تھا. اور یہ خون کو دیکھ رہا ہوں, یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ابو جہل کا سر پھاڑ کے محمد کے پاس آئے شاباش لینے کے لیے. چچا ہیں, اور رسول کیا کہتے ہیں اب سنیں گے. کہنے لگے حمزہ چچا نہیں, حمزہ
جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک نہ تمہاری مدد قبول کروں گا اور نہ تمہیں چچا کہوں گا. بس میری تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی. بہت آہستہ آہستہ میں قریب آیا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرے سننے والوں تک جا ہو جائے. بھائی یہ ڈاکومنٹیشن ہے, یہ دستاویز ہے جو بنا رہا ہوں, یہ دستاویز ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. حمزہ کہہ رہے محمد, اب محمد کو کہنا چاہیے چچا. نہیں, حمزہ جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک میں تمہیں چچا نہیں کہوں گا اور تمہاری مدد نہیں قبول کروں گا. تو اب محمد کے مدد قبول کرنے کی شرط کیا ہے؟ حمزہ کلمہ پڑھ دیں. اور چچا کہنے کی شرط کیا ہے؟ حمزہ کلمہ پڑھ دیں. حمزہ کلمہ پڑھ دیں گے, محمد کہیں گے حمزہ چچا, اور محمد سے مدد مانگیں گے. طے ہو گئی نا بات. وہ جسے مشرک سچا کہتا تھا, میرا نبی جسے مشرک سچا کہتا تھا, ہم تو اسے سچائی سے بھی بلند سمجھتے ہیں نا. تو میرے محمد نے کہہ دیا ہے محرم کے حوالے سے کہ حسین ابن علی, بھائی 2-4 جملے مجھے مصائب کو تو یقیناً کرنے ہیں اور میرے پاس 10 دقیقے باقی ہیں اور انہیں 10 دقیقوں میں اس بات کو مکمل ہونا ہے. حسین ابن علی کربلا میں 2 وراثتیں لے کے آئے. سننے والی بات ہے, یہ ابو طالب سے دشمنی کیا ہے؟ لوگوں کو ابو طالب سے دشمنی کیا ہے بتاؤ؟ کربلا میں حسین ابن علی 2 وراثتیں اپنی ذات میں لے کے آئے تھے. ایک وراثت تھی امامت جو میراث تھی محمد کی, اور دوسری وراثت تھا خون جو میراث تھی ابو طالب کی. سوچتے رہیے گا, کبھی کبھی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے میں وہ جملے دے لیتا ہوں جن سے بڑی بڑی تاریخیں مرتب ہو جائے. کربلا کے میدان میں میرا حسین 2 وراثتیں لے کے آیا, امامت محمد کی وراثت, خون ابو طالب کی وراثت. اور اب جملہ کہوں, کربلا کی جنگ حسین نے امامت سے نہیں جیتی ہے, اپنے خون سے جیتی ہے. تو جن سے جیتی ہوگی وہ ابو طالب سے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت بڑی بات ہے. اور اس سے زیادہ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ کربلا کی جنگ میرے مولا حسین ابن علی نے امامت سے نہیں جیتی. اگر امامت سے جیتنی ہوتی تو کربلا آنے کی نوبت نہیں آتی. کتنے بچوں کے گلوں میں رسم باندھی گئی, سب ابو طالب کے خاندان کے. کتنی بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. ساری بیویاں خاندان ابو طالب کی. اچھا, جو قافلہ چلا 28 رجب کو, یہ کن لوگوں کا قافلہ ہے؟ یہ جو 28 رجب کو جا رہے ہیں یہ ہے کون؟ کہاں؟ ابو طالب کے خاندان والے. سمجھ میں آ گئی نا؟ ابو طالب کی کنٹریبیوشن, ابو طالب کی خدمت. بھائی سب ابو طالب کے خاندان والے, سارے کے سارے ابو طالب کے خاندان والے. چلے ہیں تو خاندان ابو طالب کے لوگ تھے, چلے ہیں تو خاندان ابو طالب کے لوگ تھے. باہر نکلے ہیں تو کچھ اور لوگ آ گئے, ورنہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو تنہا خاندان ابو طالب تھا. چلا قافلہ چلا, لیکن کس شان کے ساتھ چلا؟ کل میں نے عرض کیا نا کہ عروہ غفاری گرا گوشت تھے, صحابی تھے, سن نہیں سکتے تھے. کانا لا یسمعوا صوت الراز, گرج نہیں سنتے تھے بادل کی, اور اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ بی بی یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی؟ بی بی میں تو بادل کی گرج بھی نہیں سنتا, یہ آخر کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ عروہ یہ بادل نہیں گرج رہا ہے, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں. پوری رات تسبیح ہو تقدیس الہی میں بسر ہوئی. 28 رجب کا دن نکلا, زوال سے 2 ساعت قبل. راوی عبداللہ ابن سنان, واقعے کا راوی نہیں ہے, جس سے واقعہ سنا ہے اس سے روایت کرتا ہے. اطمینان سے سننا, اس لیے کہ میرا یہ وسیلہ ہے کہ اگر مصائب بیان ہو رہے ہوں اور کوئی بھی آنکھ نم ہو جائے, کوئی بھی دل گداز ہو جائے تو مجلس ہو گئی. لیکن سنو کچھ جملے سنو. 28 رجب کا دن تھا. شہر مدینہ میں
جو لوگ رہتے تھے ان کا مزاج یہ تھا. دیکھو ہر شہر کا مزاج ہوتا ہے. آرام سے سننا, میرے پاس کچھ دقیقہ بھی ہے. ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے. مدینے کے شہر کا مزاج بتاؤں. مدینے کا انسان, مدینے کا مرد, مدینے کی عورت اچھا لباس پہننے کے عادی تھے. لباس اچھا ہو, اچھا بالوں میں کنگھی ہو, بال سجے ہوئے ہو, یہ مدینے کا مزاج ہے. لباس پر خوشبو ہو تاکہ کوئی ملے تو اسے فرحت حاصل ہو. جوتے نالین صاف ستھرے ہو. اچھا جب ملو تو مسکرا کے سلام کرو, جواب سلام دو, مسکرا کے جواب سلام دو. اس کی خیریت پوچھو, اس کے بچوں کی خیریت پوچھو, اس کے اہل و عیال کی خیریت پوچھو, پھر اپنی بات کرو. یہ تھا مدینے کا مزاج. سمجھ میں آ گیا؟ ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے نا, اور مدینے کا یہ مزاج تھا. مہذب معاشرہ, متمدن معاشرہ, کلچر لوگ, اچھے لباس پہننے والے, اچھے بال رکھنے والے, خوشبو لگانے والے, مسکرا کے بات کرنے والے, مسکرا کے سلام کرنے والے, مسکرا کے جواب دینے والے. شہر کے باہر ایک گاؤں تھا, چھوٹا تھا. اس گاؤں میں ایک دکاندار تھا. کہانی نہیں ہے, مقتل ہے, مقتل. وہ دکاندار سامان تجارت بیچتا تھا, غلہ, اجناس. جب ختم ہو جاتا تھا مدینے سے آ کے لے جاتا تھا. اتفاق سے اس کا سامان ختم ہو گیا, مدینے آیا سامان خریدنے. 28 رجب کا دن تھا. کہتا ہے کہ کل تک تو میں نے مدینے والوں کو دیکھا کہ بالوں میں کنگھی ہے, سفید لباس ہے, خوشبو لگی ہوئی ہے, مسکرا رہے ہیں. اور آج یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا کہ آنکھوں میں آنسو ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, گریبان چاک ہے, اور ہر ایک مدینے والا دوسرے کو تعزیت پیش کر رہا ہے. اللہ یا آخر بات کیا ہوگی کہ مدینے والے ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. اب وہ تو شہر کے باہر کا ہے نا, اسے کچھ نہیں معلوم کہ 28 رجب کو ہونا کیا ہے. ٹہلتا ہوا رسول کی مسجد کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. ایک بہت بڑا مجمع تھا رسول کی مسجد کے سامنے. وہ آیا دکاندار, کہا مدینے والوں, آج تمہاری ایسی کون سی غمی ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. میں تو مدینے کے پڑوس میں رہتا ہوں, تمہاری خوشیاں بھی معلوم ہیں, تمہاری غمیاں بھی معلوم ہیں. آج بات کیا ہے؟ ایک بوڑھے نے سر اٹھایا, اس کی صورت دیکھی اور کہا اے شخص, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو آج ہی شہر میں آیا ہے. کہا کہ ہاں میں آج ہی آیا ہوں. کہا تجھے کچھ نہیں معلوم؟ کہا مجھے واقعہ نہیں معلوم. یہ مدینے والے کیوں رو رہے ہیں؟ بڈھا رونے لگا, کہنے لگا مدینے والے اس لیے رو رہے ہیں کہ محمد کا نواسا محمد کے شہر کو چھوڑ کے آج جا رہا ہے. آج محمد کا نواسا محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. راوی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ دیکھے کہ مدینے والے اپنے شہزادے کو کس طریقے سے رخصت کرتے ہیں. بس 2 جملوں کی زحمت ہے, وہ جملے تمام ہونے والے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ حسین کا گھر کہاں ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں. پوچھتا ہوا محلے بنی ہاشم کو پہنچا. محلے بنی ہاشم میں پوچھا حسین کا گھر کہاں ہے؟ کہا اس گلی میں. اس گلی میں داخل ہوا اور اب ٹہلنے لگا اس گلی میں جس گلی میں حسین کا گھر ہے. دیکھو میرے مولا کے رخصت کی شان دیکھا. اس گلی میں ٹہل رہا ہے. کہتا ہے میں ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں ایک طویل قامت کا جوان گھر سے باہر آیا. لمبے قامت والا جوان گھر سے باہر آیا. تلوار حمایت تھی, تلوار کے قبضے پہ اس جوان کا ہاتھ تھا, اور اس نے گھور کے مجھے دیکھا اور کہا اس گلی میں نہ ٹہل, گلی کے باہر چلا گیا. میں, راوی کہتا ہے, میں گلی کے باہر چلا گیا اور میں نے کسی جانے والے سے پکار کے پوچھا یہ طویل قامت کا جوان ہے کون؟ کہا پہچانتا ہوں, یہ حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل عباس ہے. حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل عباس ہے. بس سننا, دو چار جملوں کے میں دوں گا, بڑے آرام سے سننا. لیکن کہاں محرم میں مقاتل کے تفصیلات بیان کیے جاتے ہیں. آج میں تھوڑے سے تفصیلات دے رہا ہوں, رخصت کی حد تک تھوڑے سے تفصیلات, اور اگلی تقریروں میں کچھ تفصیلات عطا کروں گا, حاضر کروں گا اپنے سننے والوں کو. لیکن آج یہ تفصیل ذہن میں محفوظ ہو جائے. اچھا, یہ حسین کا چھوٹا بھائی ہے ابو الفضل عباس. وہ گلی کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ عباس اندر گئے, دونوں بغلوں میں 2 قناتیں لے کے باہر نکلے. ایک قنات گلی کے اس سرے پہ لگا دی, دوسری قنات گلی کے اس سرے پہ لگا دی, اور ٹہلنا شروع کیا. اب رک گیا نا راستہ گلی کا,
ٹہلنا شروع کیا. اتنے میں ایک خوبصورت جوان کرسی لیے ہوئے گھر سے باہر نکلا. راوی کہتا ہے کہ میں قناعت کے پیچھے سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا. ایک خوبصورت جوان کرسی لیے ہوئے نکلا, اس نے کرسی رکھ دی, اور اب مولا حسین ابن علی بیت الشرف سے باہر تشریف لائی, کرسی پہ بیٹھ گئے. وہ خوبصورت جوان حسین کے کرسی کے پیچھے داہنی طرف کھڑا ہو گیا. اتنے میں ایک اور چاند نکلا حسین کے گھر سے, 12-13 سال کا بچہ. وہ آیا حسین کی کرسی کے پیچھے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا کہ میں نے عباس کو تو پہچان لیا, یہ 2 سورج چاند کون ہیں؟ کہا وہ جو لمبی قامت والا ہے وہ عباس ہے, وہ جو داہنی طرف کرسی کے پیچھے کھڑا ہے اس کا نام ہے علی اکبر, اب وہ جو بائیں طرف کھڑا ہے وہ ام فروا کا نور نظر حسن کا بیٹا قاسم ہے. سننا, گریا کر لیا, مجلس تمام ہو رہی ہے. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. راوی کہتا ہے کہ میں قناعت کے پیچھے کھڑا ہوا, درد سے قناعت کے گوشے سے ان مناظر کو دیکھ رہا تھا. حسین بیٹھ گئے, اکبر قاسم پیچھے کھڑے ہو گئے, عباس تلوار لیے ہوئے گلی میں ٹہل رہے. اتنے میں کچھ ناکے لائے گئے, ناکے بٹلائے گئے, ان پر مشکیزے گھر سے آئے, بار ہوئے, ناکے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناکے لائے گئے, بٹلایا گیا, ان پر چھولداریاں اور خیمے بار ہوئے, وہ ناکے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناکے لائے گئے, بٹلائے گئے, ان پر غلے اور اجناس بار ہوئے, وہ ناکے آگے بڑھ گئے. جب یہ اجناس جا چکے, مشکیزے جا چکے, خیمے جا چکے, چھولداریاں جا چکے, تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ناکا لایا گیا, اسے بٹلایا گیا. ایک بی بی بیت الشرف سے باہر نکلی, اس کے قریبی رشتہ دار نے آگے بڑھ کر اس بی بی کا شانہ تھاما, ناکے پہ سوار کرایا, وہ ناکا آگے بڑھ گیا. اجرکم اللہ, بس 2 جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا. راوی کہتا ہے پھر دوسرا ناکا لایا گیا, دوسرا ناکا بیٹھا, ایک اور بیوی باہر نکلی, اس کا قریبی رشتہ دار بڑھا, اس نے شانہ تھاما بیوی کا, ناکے پہ سوار کرایا, ناکا آگے بڑھتا رہا. راوی کہتا ہے کہ ناکے آتے رہے, بیویاں نکلتی رہیں, ان کا قریبی رشتہ دار بڑھتا رہا, شانہ تھامتا رہا, ناکوں پہ سوار کرتا رہا. جب یہ سارے ناکے آگے بڑھ گئے تو اب میری نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین کا گھر کھلا, اور حسین کے گھر کے دروازے سے ایک بیوی, سیاہ پوش بیوی 18 کلیدوں کے گول میں باہر آئی. آخری جملے سننا, ایک سیاہ پوش بیوی 18 کلیدوں کے گول میں گھر کے باہر آئی. بیوی کا باہر آ رہا تھا کہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. عباس سے کہا, عباس بہن زینب کو سوار کراؤ, اکبر پھوپھی کے پاس جاؤ, قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ. عباس دوڑے, اکبر دوڑے, قاسم دوڑے, حسین خود دوڑتے ہوئے گئے. بس آخری جملہ سننا, تقریر تمام ہو گئی. عباس بہن کو سوار کراؤ, اکبر پھوپھی کے پاس جاؤ, قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ. راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا, ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے اکبر دوڑے, تیسری طرف سے قاسم دوڑے, چوتھی طرف سے خود حسین دوڑے, اور اس شان سے علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی. بس سننا, سواری کی شان سننا, کہ عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا. اجرکم اللہ, آخری جملہ ہے تقریر کا, عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا, اکبر نے پردہ محمل الٹا, قاسم نے نالین اٹھائے, حسین نے شانہ تھاما. اس شان سے 28 رجب کو زینب سوار ہوئی. یہ 28 رجب کی سواری تھی, وہ 11 محرم کی سواری تھی, کہ نہ ناکے تھے, نہ کجارے تھے, نہ محملیں تھی, البتہ رسی لائی گئی جن میں زینب کا شانہ باندھا گیا, سکینہ کے گلے کے بعد.